ساری وہ سب کچھ وہ ساری انسانیت سے دوری کی وجہ سے. توجہ میرے ساتھ رہے گی. عزیزان گرامی, ہمیں کیسے دور سے گزر رہے ہیں کہ اگر ہم میں صرف انسانیت پیدا ہو جائے. ایک آدمی سے کہا بھائی کیا بات ہے, سفر پہ گئے, بہت بڑا سیاح تھا, میرے جیسے تو نہیں ہو رہا, وہ بندے بگڑتے رہیں گے, آپ میرے ساتھ مجھے رکھیے گا. کہا بھائی بہت بڑے سیاح ہیں, کسی ملک میں جانے کے بعد, کسی جگہ جانے کے بعد آپ کو کوئی احساس ہوا کسی چیز کا؟ کہہ لیں گے ہاں. کہ میں ایک ملک میں گیا. توجہ میرے ساتھ رکھیے, وہ کوئی مسئلہ نہیں. میری آواز اگر آپ کو آ رہی تو توجہ میرے ساتھ رکھیے. بتانے گرامی, کہا کہ دنیا بھر میں آپ سیاحت کے لیے گئے, سیاح تھا, سیاحت کے لیے گئے تو کہیں آپ کو کوئی کہہ کہ ہاں. جہاں پہ بھی سیاحت کے لیے جاتا تھا تو سیاحت کے اندر جب بھی میں دیکھتا تھا کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے رویہ کیسا, ایک قوم دوسرے قوم سے کیسے پیش آ رہی ہے, ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ, ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ, تو کہا کہ میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں انسانوں کے رویے کو دیکھنے سے سمجھ جاتا ہوں یہ قوم کیسی قوم ہوگی, لوگوں کا رویہ ایک دوسرے سے کیسا. جو افراد ایک انسان دوسرے انسان پہ رحم نہ کھاتا ہو, وہ کیسے توقع کر سکتا ہے کہ دوسرے اس پہ رحم کھائیں گے. نہج البلاغہ میں جناب امیر فرماتے ہیں یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. ظالم جتنا ظلم کرتا ہے نا, اس سے زیادہ سخت مظلوم کا دن اس پہ ہوتا. مظلوم کا دن زیادہ سخت ہوتا. انسانیت پیدا کیجئے. انسان کی سب سے بڑی نشانی مولا فرماتے ہیں دوسرے پہ رحم کھانا. اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ ہر طبقات کے لوگ موجود ہیں, نہ صرف یہ کہ شیعہ سنی میرے بھائی موجود ہیں بلکہ شیعوں کے بھی تقریباً تمام. میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا, میری عادت یہی ہے کہ میں صرف اور صرف وہ بات کروں کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہوتی ہے. اب میرے ساتھ چلیے گا, جملہ پیش کر رہا ہوں. تو امام فرماتے ہیں ایسے فرد پہ کبھی ظلم نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو. جملہ تو کہہ گیا ہوں, ایسے فرد پہ کبھی ظلم نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو. آپ سمجھ جائیں اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے, اس پہ ظلم کر سکتے ہیں. امام فرماتے ہیں نہیں, ایسے پہ ظلم نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو. کہا مولا کیوں؟ کہا جس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہیں نہ ہوتا اس کا بدلہ خود خدا لیتا. وہ اسرع الحاسبین, اور وہ جلدی بدلہ لینے والا ہے. جس کا سوائے خدا کے کوئی نہ, اس پہ ظلم نہ کرنا, کیونکہ اللہ بدلہ لیتا اور اللہ فوراً بدلہ لیتا. توجہ ہو, توجہ ہو. ایک بہت ہمارے بزرگ عالم دین تھے, قوم مقدس کے آیت اللہ بہلول کے نام سے مشہور تھے, شیخ محمد تقی بہلول. اور ان کے متعلق مشہور تھا کہ ان کے پاؤں میں طی الارض تھا. طی الارض سمجھتے ہیں؟ یعنی جن کے لیے زمین سکڑ جاتی ہے, چند لحظوں میں یہاں سے نکلے فوراً نجف پہنچ گئے. نہ ہوائی جہاز کی ضرورت, نہ گاڑی کی ضرورت, نہ ٹرین کی, یہیں سے نکلیں گے, چند قدم لیں گے, فوراً زیارت کے لیے کربلا پہنچ جائیں گے, مشہد چلے جائیں گے. ان کے متعلق مشہور تھا قوم میں کہ ان کے پاس طی الارض ہے, افغانستان جاتے ہیں. میں نے افغانیوں سے بہت پوچھا جب امریکہ گیا کہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا شیخ محمد تقی بہلول کو؟ کہاں, جنگ کے زمانے میں افغانستان ہی میں ہوتے تھے. بھئی ایک آدمی پاسپورٹ استعمال نہیں کر رہا تو افغانستان کیسے پہنچ رہا؟ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. لوگ ائمہ سے متعلق شک کرتے ہیں, ارے امام کا خادم ایسا ہوتا. بات پہنچ رہی ہے. لوگ ائمہ سے متعلق شک کرتے ہیں, ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. نہیں, ایسا تو ان کے خادم کرتے ہیں. ایک اور جملہ کہتے ہیں, آپ کو اگر پسند نہ آیا تو. آیت اللہ بہجت سے پوچھا, کہا آقا حضرت علی علیہ السلام کے بہت سے علماء معجزات پڑھتے ہیں کہ مولا نے ایسا کر دیا, ایسا کر دیا, امام ایسا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ امام کے خادموں کے کام ہے, امام کا مقام اس سے بہت بالا تر ہے. بات پہنچ گئی ہے. جانے کے رامی ہے پاگا محمد تقی بہلول سے متعلق تھا کہ افغانستان میں بہت آتے تھے, تو درس اخلاق دیتے تھے. درس اخلاق میں جملہ کہا کہ میں افغانستان میں چیک پوسٹ پہ کھڑا تھا. چیک پوسٹ سمجھتے ہیں نا, پولیس نے ایک ناکہ لگایا ہوتا, تو کہا ناکہ لگا ہوا تھا, وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ روک رہے تھے, جو بھی آدمی آئے گا چیکنگ کروا کے جائے گا. تو پولیس والے نے روکا ہوا تھا سب کو. ایک آدمی سے پوچھا بھائی یہ بٹیر کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا لوگ بٹیروں کی بھی وہ بٹیروں کی لڑائی کرواتے ہیں, اس کے بعد جوا لگتا ہے, بہت سے ممالک میں ہوتا ہے. تو جانوروں کی لڑائی کرواتے تھے, اس پہ جوا کھیلتے تھے. تو
تو وہ افغانستان میں بٹیروں کو لڑواتے تھے، اس میں جوا کھیلتے تھے. اس نے دیکھا کہ چھوٹا سا پنجرا، اس میں بٹیر. اس نے لوگوں سے کہا یہ تم بٹیر کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جواری نہیں ہوں، میں نے پالا ہوا. اس نے کہا نہیں تم جواری ہو. اس نے کہا نہیں میں جواری نہیں، جوا نہیں کھیلتا. اس نے کہا نہیں تم جواری ہو. اس نے وہ پنجرا کھولا، بٹیر نکالا. عبداللہ بہلول کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے ایک مرتبہ گردن توڑ دی، ہاتھ سے بٹیر کی گردن توڑ دی. کہا جاؤ جوا کھیلو. اس نے کہا میں جواری تھا ہی نہیں، تم نے میرا بٹیر ویسے مارا. کہتے میں دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ کیا اس نے کیا. ابھی وہ چلا، ایک گاڑی آ رہی تھی، اس نے کہا گاڑی کو روکو. اب وہ تیز آ رہا تھا، اس نے گاڑی روکنے کی کوشش کی، روک نہیں سکا. اچانک اس پولیس والے کو اس گاڑی نے ٹکر مار دی. آقا بہلول کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسی ٹکر لگی پولیس والے کی گردن الگ ہو گئی، دھڑ الگ ہو گئی. کہا میں نے فوراً کہا، چوتھے امام نے فرمایا تھا اس پہ ظلم نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے کوئی نہ ہو، خدا اس کا بدلہ لیتا. یہ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اذان گرامی ایسے کسی پہ مظلوم ہے، آپ سوچ رہے ہیں ارے یہ بیوہ ہے، ارے یہ یتیم بچہ ہے، یہ کمزور آدمی ہے، یہ کیا بگاڑ لے گا میرا. نہیں، بعض اوقات اسی کمزور کی ایسی آہ لگتی ہے کہ انسان برباد ہو جاتا ہے. کسی کی آہ نہ لے، کسی کی ہائے نہ لے. اذان گرامی یہ بعض جو ائمہ علیہ السلام پہ ظلم کرنے والے تھے، دیکھیں نا کہاں ہیں وہ آج. اگر کبھی کسی کو بنو امیہ میں سے، بنی عباس میں سے کسی بادشاہ کی قبر کا نشان مل جائے تو ٹھوکر مار کے پوچھے جن اہل بیت کو تم مٹانا چاہتے تھے ان کا نام آج بھی بلند ہے، ان کے روضے بھی بنے ہوئے ہیں. تمہاری قبروں کا نشان پتہ نہیں، جنہیں تم مٹانا چاہتے تھے تم مٹ گئے، ان کا نام آج بھی بلند ہے. کتنے نام ہیں؟ توجہ ہے میرے ساتھ سب لوگوں کے؟ میں آپ کی محبت و عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ آپ روزے رکھ کے آ رہے ہیں اور اس طرح سے محبت سے سن رہے ہیں. اذان گرامی محمد آل محمد کا ذکر بہت بلند ہے. ایک اور جملہ کہہ دوں یہاں پہ، ذکر محمد و آل محمد سے عداوت رکھنے والا دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوتا. جملہ میں کہہ گیا ہوں. اب میں ایک جملہ کہوں گا، پاکستانی حضرات تو سارے پہنچ جائیں گے، شاید ہندوستانیوں کو جو ہے میرے بھائیوں کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، پاکستان کے حالات سے متعلق ہے. اذان گرامی جتنے بھی عزاداری کی دشمنی کرنے والے ہیں نا وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتے ہیں. بات پہنچ گئی ہے. اذان گرامی جناب سید الشہداء سے مرحوم حضرت شیخ محمد تقی فلسفی، جیسے ہمارے پاکستان میں علامہ رشید ترابی تھے، بہت بڑے خطیب تھے، 1973 میں انتقال ہوا، مشہور خطیب تھے. اسی زمانے میں ایران میں آغا فلسفی کے نام سے بہت بڑے خطیب تھے، شیخ محمد تقی فلسفی. 100 برس سے زیادہ ہو کے انتقال ہوا، 107 سال کی تھے جب انتقال ہوا. ان کا جملہ تھا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آقا آپ نے پوری زندگی ممبر کی خدمت کی ہے، مدارس پڑھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی مجلس، ان کا خطیب یہی کہا جاتا تھا خطیب ممبر حسینی، خطیب ممبر حسینی. آغا فلسفہ بہت بڑا نام تھا، ایران کے بہت بڑے خطیب تھے. تو پوچھا آغا کچھ کہیں امام حسین سے متعلق کہ آپ نے پوری زندگی مجالس پڑھی، 70 سال مجالس پڑھی. تو کہتے تھے میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، اس جملے کو سارے اپنے پلے سے باندھ لیجئے گا، کبھی اپنی زندگی میں ضائع نہ ہونے دیجئے گا، اپنے بچوں کو بھی سکھا کے جائیے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے، خدا اپنے دشمن کو معاف کر دیتا. جملہ کہہ گیا کیا جو اللہ سے لڑتا ہے نا، اللہ کہتا ہے جاہل ہے، مجھ سے لڑ رہا، میرے ادنا سے فرشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھ سے لڑنے آ گیا. تو اللہ کئی مرتبہ معاف کر دیتا، جا چلا جا. میں ایک ہی کسی فرشتے سے کہوں گا تو جو اٹھا کے پھینک دے گا، میری ضرورت تب جانے تو ہے یا نہیں ہے. کہا مرحوم محمد تقی فلسفی کہتے تھے خدا اپنے دشمن کو کئی مرتبہ معاف کر دیتا لیکن حسین کے دشمن کو معاف نہیں کرتا. توجہ فرمائیے ذرا جناب. جب ان سے بھی پوچھا کسی نے کہ آقا کیوں خدا امام حسین کے دشمن کو معاف نہیں کرتا؟ کہا حسین بہت مظلوم ہے. خدا کہتا ہے کہ اس مظلوم پہ جس پہ سب نے ظلم کیا اگر کوئی ظلم کرے اسے معاف نہیں کروں گا.
کہ حسین ابن علی علیہ السلام بہت مظلوم ہے. اذان گرامی، اس لیے کبھی کسی مظلوم پہ ظلم نہ کریں جس کا کوئی نہ ہو سوا خدا کے. یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں. انسانیت یہ ہے انسان کے اندر کہ جب انسان بن جاتا ہے تو دوسروں پہ ظلم نہیں کرتا. اگر چند سب جملے کہوں گا تو سن لیجئے گا. یہ چند افراد کا بسم اللہ کہنا کافی نہیں ہے. اب سارا مجمع سنے گا. اذان گرامی، ظلم کی اقسام ہے. ظلم کی اقسام ہے. صرف اور صرف مارنا ظلم نہیں ہے. سب سے چھوٹا ظلم یہ ہے کہ آپ کسی کو آنکھیں نکال کے دیکھیں. یہ آپ آنکھ نکال کے کسے دیکھتے ہیں؟ جو کمزور ہوتا. بچے کو یا بیوی کو. بیویاں بھی کئی مرتبہ شوہر کو بھی دیکھ سکتی ہیں. آج کل تو برعکس بھی ہو چکا. لیکن کئی مرتبہ انسان کس کو دیکھتا ہے؟ جو مظلوم ہو، کمزور ہو. آنکھ کم آتا ہے تو اسے آپ آنکھ نکال کے دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں یہ کمزور ہے. جو آپ سے زیادہ طاقتور ہو اسے آنکھ نکال کے نہیں دیکھتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں میری آنکھیں نکال لگا. عزیزان گرامی، یہ سب سے چھوٹا ظلم یہ ہے کہ انسان آنکھ سے ظلم کرے. جناب امیر علیہ السلام سے جب پوچھا نا خیبر کی جنگ آپ نے فتح کر لی، خوش کیوں نہیں ہے؟ جملہ بعض علماء نے نقل کیا، پیش کر میں نے خود نہیں دیکھا اس لیے روایت روزہ کا. خوش اتنے کیوں نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ توجہ سے سنیے گا. کہ یا علی آپ خوش کیوں نہیں ہیں خیبر فتح کرنے کے بعد؟ کہ جب میں آیا تھا نا تو سارے عورتیں اور بچے شور مچا رہے تھے، ابھی مرحب جائے گا اور انہیں مارے گا. کہ جیسے میں نے مرحب کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے تو سارے کے سارے بچے سہمنے لگے. کہ مجھ سے برداشت نہیں. اللہ اکبر، میری لاکھ روح قربان مولا، اتنی عظمت آپ کی. دشمن کے بچوں کا سہمنا مولا سے برداشت نہیں ہوا. کہ یا رسول اللہ بچوں کو بتائیے میں کون ہوں، میرا تعارف ہو جائے بچوں کو. کہا یہ علی بن ابی طالب ہیں، کبھی بچوں پہ ظلم نہیں کرتے. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام سے بچوں کو سہمنا برداشت نہیں ہوگا. نہیں، یا بچوں، میں کبھی بھی کسی بچے پہ نہیں ہاتھ اٹھاتا، کبھی کسی خاتون پہ نہیں ہاتھ اٹھاتا. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام ایک بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا. انسانیت انسان میں یہ ہے کہ طاقت ہو لیکن طاقت کا غلط استعمال نہیں پہنچا سکا. اگر سننا چاہیں گے تو حدیث کو میں پیش کرتا ہوں. بہت سے نوجوان آج تو وہ ویٹ لفٹنگ کے بارز بن گئے ہیں. پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا. لوگ پتھر اٹھاتے تھے بڑے بڑے، اندازہ لگاتے تھے کون طاقتور ہے. یہ ابھی پچھلے 50-60 سال میں سارے کے سارے بارز آئے. اس سے پہلے اگر آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے تو ہماری بھی تاریخ کے اندر لوگ بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے. سن رہے نا سب؟ تو اب کچھ نوجوان تھے مدینے میں، تو کشتی کرتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے. سرور کائنات کا گزر ہوا، فوراً پوچھا میرے بچے کیا کر رہے ہیں؟ امت کے باپ ہے نا رسول خدا. حدیث ہے انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی امت کے باپ ہیں. اب اگر کوئی امت کا پیروکار علی کی اطاعت نہ کرے تو ماں باپ کا نافرمان ہے. جملہ کہہ گیا. اور آقے والدین پہ جنت حرام ہے. آقے والدین پہ جنت حرام ہے. جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی بو نہیں سونگے گا جو علی کا نافرمان ہو. تو فرمایا میں اور علی امت کے باپ ہیں. گزر رہے تھے، کہا میرے بچوں کیا کر رہے ہو؟ نوجوانوں سے پوچھا جناب سرور کائنات نے. کہا یا رسول اللہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون، جو سب سے بڑا پتھر اٹھائے گا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہا اگر میں فیصلہ کر دوں تو مان لو گے؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے جنت دیکھی نہیں، آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے جنت مان لی. آپ نے کہا جہنم میں ہم نے دیکھی نہیں تھی، ہم نے کہا جہنم، آپ نے کہا ہم نے مان لیا. آپ نے کہا صراط ہے، آپ نے کہا میزان ہے، آپ نے جو کچھ کہا ہم نے مان لیا بغیر دیکھے. تو اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیوں نہیں مانیں گے، ہم کلمہ گو ہیں. تو آپ پتہ چلا کلمہ گو وہ ہوتے ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں. میں پہنچا نہیں سکا بھائی. اہل ایمان کلمہ گو وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائیں. یہ نہ کہیں کہ ابھی اپنے امام مہدی دکھاؤ تب مانیں گے. ہے یا نہیں ہے؟ وقت نہیں تفصیل کا کہ میں اور دلیلیں پیش کروں. تو کہا کہ یا رسول اسلام، یا رسول اللہ آپ جو کہیں کہ ہم مان لیں گے. کہا پھر اچھا سنو میں فیصلہ کر رہا ہوں. تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو جب خوش ہو تو خدا کو ناراض نہ کرے. جملہ تو میں کہہ گیا ہوں.
ہوتا یہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو اچھلنے کودنے لگتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں، پاگل ہونے لگتے ہیں. نہیں، جب خوش ہو تو خدا کو ناراض نہ کرنا. خوشی میں کوئی ایسا کام نہ کرو کہ خدا ناراض ہو جائے. اب حدیث غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں جب کوئی تم میں سے سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے اگر خوش ہو تو خدا کو ناراض نہ کرے، ناراض ہو تو مخلوق کے خدا کو ناراض نہ کرے. سبحان اللہ. ہوتا یہ جب ناراض ہوتے نا کوئی پوچھ لے کیا بات ہے بھائی، اس کو بھی ایسی بات کہتے تھے، وہ بھی بیچارہ ناراض ہوتا ہے. کہ جب خوش ہو تو خدا کو ناراض نہ کرے، ناراض ہو تو مخلوق خدا کو ناراض نہ کرے. اور اگر کبھی کسی عہدے پہ آ جائے تو اپنے حق سے زیادہ نہ لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی منصب پہ آ جائے، عہدے پہ آ جائے تو اپنے حق سے زیادہ نہ لے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. جملہ تو میں کہہ گیا ہوں. کب کسی عہدے پہ آ جائے تو اپنے حق سے زیادہ نہ لے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. دنیا سمجھتی ہے سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو سب سے بڑا پتھر اٹھا لے. پیغمبر فرما رہے ہیں نہیں، سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے حق سے زیادہ نہ لے، طاقت ہوتے ہوئے اپنے حق سے زیادہ نہ لے. عزیزان گرامی، یہ وزن اٹھانے والا بھی گولڈ میڈلسٹ ہے، ایک ایران کا بہت بڑا پہلوان. میرا جملہ بہرحال پورے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کے متعلق. تو آپ نے وہ امریکن سے پوچھا بھئی یہ اتنا وزن اٹھا رہتا ہے، اور ہے بہت لمبا چوڑا جسم آدمی ہے. تو وہ کہنے لگے بھئی یہ وزن اٹھاتے ہوئے نعرہ لگاتا ہے. کیا نعرہ لگاتا ہے؟ وہ نعرہ لگاتا ہے. تو اس کے بعد کہا کہ بھئی تم کئی مرتبہ دیکھتے ہو وزن نہیں اٹھایا جا رہا، تو ایک مرتبہ نعرہ لگاتے ہو پھر وزن اٹھا لیتے ہو. کہا ہاں مجھے یقین ہوتا ہے جب میں یہ نعرہ لگاؤں گا تو وزن اٹھ جائے گا. سبحان اللہ. تو نعرہ کیا لگاتا تھا؟ کہ بھئی یہ نعرہ کیا ہے؟ تو کہتا تھا یا ابا الفضل. حضرت عباس علیہ السلام کو پکارتا تھا، اور اس کے سینے پہ بھی لکھا ہوتا یا ابا الفضل لکھا ہوتا. وزن اٹھانے سے پہلے کہتا یا ابا الفضل، یا ابا الفضل. جناب عباس کو پکارتا تھا یا ابا الفضل کہتا تھا، وزن اٹھا لیتا. تو سب نے کہا بھئی یہ کیا نعرہ لگاتے ہو؟ کہا کہ جناب امیر کے بیٹا ہے، ان کا پکارتا ہوں. جب ان کو پکارتا ہوں تو وزن جو ہے کوئی بھی وزن میں اٹھا لیتا ہوں. کہا تو کوئی ایسا وزن ہے جو آپ سے نہیں اٹھایا جاتا؟ کہا ہاں. کہا وہ جو میرا 1.5 کلو کا کمبل ہے نا، وہ فجر پہ نہیں اٹھایا جاتا. پتہ نہیں پہنچا پایا 100-150 کلو، پتہ نہیں اس کا ورلڈ ریکارڈ اس نے بنا دیا. وزن اٹھا لیتا. تو کہا یہ میں 1.5 کلو کا کمبل نہیں اٹھا پاتا، یہ مجھ سے جب فجر کے وقت اٹھنا ہوتا ہے تو اس وقت نہیں اٹھا جاتا. عزیزان گرامی، وہ کسی عالم دین نے اسے کہا کہ وہاں پہ بھی کہا کرو یا ابا الفضل، کمبل خود بخود اٹھ جائے گا. وہ عباس ابن علی کہ جن کی اپنی مرضی تھی ہی نہیں، جو مرضی حسین کی وہ ان کی. پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی، اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ انسانیت کیا ہے، یہ طاقت، میں اب چند ڈیفینیشنز پیش کروں گا. ہمارے نزدیک طاقت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، اور رسول اسلام کے نزدیک کیا ہے. ہمارے نزدیک شجاع کی تعریف کیا ہے. بہادر کون ہوتا؟ جو ہر ایک کو دھمکاتا پھرے وہ نہیں. جناب امیر سے پوچھا بتائیے سب سے زیادہ شجاع کون ہے؟ کہا اشجع الناس من خالف ہواہ. سب سے بہادر آدمی وہ ہے جو اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرے. میں اب سب یہاں پہ بولیں گے، خاموشی سے نہیں سنیں گے. عزیزان گرامی، یہ ہوائے نفس کی مخالفت انسان کو شجاع بناتی ہے، دلیر بناتی ہے، بہادر بناتی ہے. اب آئیے ذرا ایک اور میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مختلف جو ڈیفینیشنز ہیں ہمارے نزدیک، معصومین کے نزدیک کیا ہے. ایک صحابی ہیں، انسانیت دیکھیے، ایمان کا درجہ رسول اسلام نے بتایا. میں نے کہا تھا کہ ایمان کے بھی درجات ہیں، انسانیت کے بھی درجات ہیں. سب انسان بھی برابر نہیں. انسانیت میں کسی میں زیادہ انسانیت ہے، کسی میں کم. ہیں لوگ سنیں گے؟ انسانیت کے بعد آتا ہے اسلام کا مرحلہ، اسلام کے بعد ایمان کا مرحلہ، ایمان کے بعد تقوی، پھر یقین. اب آئیے ذرا ایمان سے متعلق سن لیجیے. ایک صحابی ہے، نام ہے ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت ہے علیہم السلام. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، اب یہ ہیں حضرت ابو ذر کا نام، حضرت ابو ذر کا نام تھا جندب ابن جنادہ. جندب ابن جنادہ نام. ابو ذر ان کا بیٹے کا نام تھا ذر، اسی لیے کہتے تھے ابو ذر. ایک بیٹا اور ایک بیٹی. ان کی صفت کیا تھی جناب ابو ذر کی؟ سچائی. سچ بولتے تھے ہمیشہ.
سنیں گے ان کے واقعہ پورا؟ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں ان کو پوری تفصیل سے. حضرت ابو ذر غفاری بہت سچے، اتنے سچے کہ خود پیغمبر اسلام نے کہا کہ وما ذلت الغبر، یعنی کسی بھی چیز نے سایہ نہیں کیا، کسی پہ کسی نے سایہ نہیں کیا، کسی زمین نے اٹھایا نہیں، اتنا سچا آدمی جتنا کہ ابو ذر غفاری. ہم اہل بیت کے بعد، حدیث پوری یہ ہے، اہل بیت سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں. تو حضرت ابو ذر سچے صحابی، بہت سچے. ان کے 2 واقعہ سنانا چاہتا ہوں. کوشش کروں گا کہ اگر سیرت اہل بیت علیہ السلام کے جو چاہنے والے ہیں ان کی سیرت سے پیش کروں. ہر روز کوئی نہ کوئی کسی کا اگر کوشش کروں گا کہ پیش کروں. اگر سننا چاہتے ہیں حضرت ابو ذر کا تو ان کی آواز سے صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی، جناب ابو ذر کا ایمان لانا بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب مکے آئے سنا کہ کوئی نبی ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، رسالت کا. تو آنے کے بعد سب سے سچے تھے. آنے کے بعد دیکھا کہ کوئی آدمی مسجد الحرام کے خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے، وہاں پہ کھڑا ہے اور سب کو روئی دے رہا ہے جو طواف کرنے آتا ہے. طواف کرنے والے سے کہا کہ بھئی یہ روئی اپنے کانوں میں ٹھونس لو. وہ جو سامنے بیٹھے نا ان کا نام محمد ہے، ان کی بات نہ سننا، وہ جادوگر ہے. کہ کیا ہوگا ان کی بات سنوں گا، کبھی انہی کے ہو جاؤ. تو انہوں نے جناب ادھر نے کانوں میں روئی ٹھونسی، طواف کرنے لگے. بار بار رسول خدا کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں. جب چہرے کو دیکھا تو کہا کہ نہیں، ان کا چہرہ جادوگروں والا نہیں ہے. مومن اسے کہا جاتا ہے جس کی آنکھوں میں بصیرت ہو. چہرے پڑھنا سیکھیے. تو انہوں نے فوراً کانوں سے روئی نکالی، طواف چھوڑا، تیسرے شوق کے فوراً بعد آئے. اور آنے کے بعد کہا کہ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ جو بت رکھے ہیں نا یہ خدا نہیں. کہا اور آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول. کہا اگر ہم آپ کو مان لیں تو کیا کرنا ہوگا؟ کہا میرے لیے کچھ نہیں کرنا، اپنے لیے کرنا. مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ کرو گے اپنے ہی لیے کرو. کہا کہ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو، بیٹیوں کو مت دفناؤ، شراب مت پیو، ڈکیتی مت کرو، جو مال تمہارا نہیں وہ تم کیسے لوگوں سے چھین سکتے ہو، بیٹیوں کو زندہ مت دفناؤ. کہا آپ کی ہر بات تو عقل کو لگتی. کہا بس یہی میرا دین ہے. سبحان اللہ. تو کہا اگر آپ کا دین اپنانا چاہوں تو کیا کہوں گا؟ تو آپ نے کلمہ پڑھ لو. کلمہ پڑھایا اسے. جناب ابو ذر کو کلمہ پڑھایا. انہیں جیسے کلمہ پڑھایا تو انہوں نے کہا کہ اے مکے والوں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. غور سے سنیے گا جناب ابو ذر کے پورے واقعے کو. جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، ابو جہل نے فوراً لوگوں کو آواز دی کہ مارو. انہوں نے سب نے مل کے حملہ کیا، جناب ابو ذر کو گرا کے مارنا شروع کیا. رسول خدا نے فوراً آواز دی کہ علی ابو ذر کو بچائیے. تو جناب امیر شیر خدا تھے، ایک دھکا دیا، سب کو گرا دیا. جناب ابو ذر کا بازو پکڑا، زمین سے اٹھایا، کہا کہ چلیے. اب وہ زخمی ہو چکے تھے، گھر لے گئے، انہیں کھانا کھلایا گھر میں. رسول خدا نے رات روکا، انہیں درس دیتے رہے جہاں جاؤ گے نا تبلیغ کیسے کرنا. نہیں تو اور سے سنیں گے. اے ابو ذر میں بتاتا ہوں تبلیغ کیسے کرنا. پیغمبر صاحب نے بتایا. کہا کہ اب سنو ابو ذر، اب سیدھے مکے سے باہر چلے جانا. اب پیغمبر جانتے ہیں نا مزاج کیا ہے. یہ پھر جا کے دوبارہ وہاں پہ سب مکے والوں سے کچھ نہ کچھ کہیں گے کہ آپ کسی سے بات مت کرنا، اب گھر چلے جانا. کہا ٹھیک ہے جیسا آپ نے کہہ دیا. جانے لگے. کہا ایک آخری مرتبہ کہہ کے تو جاؤں کہ تم سب غلط ہو، محمد صحیح. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پھر واپس مسجد الحرام میں آ گئے. کہا مکے والوں تم سب غلط ہو اور اللہ کے رسول صحیح. پھر وہی ابو لہب ابو جہل سب جمع ہوئے، سب نے مارنا شروع کیا. پھر جناب حمزہ نے جناب امیر نے انہیں چھڑوایا اور جناب امیر نے کہا میں آپ کو مکے سے باہر ہی چھوڑ کے آؤں گا. آپ نے غور کیا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مومن وہ ہوتا ہے جو چراغ سے چراغ جلاتا، اپنے پاس تک نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کو ایمان منتقل کرتا. پتہ نہیں اگر بات پہنچ جائے تو فوراً باہر لے گئے. یہ آج لبنان میں اگر آپ کو شیعہ نظر آ رہے ہیں تو یہ جناب ابو ذر کی تبلیغ کا نتیجہ. جناب ابو ذر وہاں پہ آئے، بہرحال تبلیغ کرتے رہے. اس کے بعد پھر مدینے آ گئے پیغمبر کے پاس. اور جب مدینے آ گئے تو جناب ختم مرتبہ کی بہت قریبی تھی. رسول اسلام نے فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں.
10 کے 10 درجے سلمان نے پار کر لیے. اب سمجھ میں آیا منا اہل البیت کیسے بنے. اور جناب سلمان ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں جناب سیدہ گھر میں آنے دیتی تھی. دوسروں کو در پہ آنے کی اجازت نہیں تھی. نہیں ہے لوگ. صحابہ میں سے بہت سو کو در پہ آنے کی اجازت نہیں تھی. سلمان کو گھر میں آنے کی اجازت تھی. پہنچا نہیں پایا. میں نے کئی روایات دیکھی ہے کہ جناب سلمان آتے دستک دیتے اور جناب سیدہ کہتی سلمان کیا بات ہے. نہیں ہے لوگ. جو بغیر دیکھے دروازے کے پیچھے بتائے کون ہے وہ فاطمہ الزہرا. توجہ ہے جانے گرام. جناب سیدہ فوراً فرماتی ہے کون سلمان کیا بات ہے. کہا بی بی اگر اجازت ہو کچھ دیر کے لیے میں چکی چلا دوں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. اگر آپ کی اجازت ہو کچھ دیر میں چکی چلا دوں. اجازت ہو میں گھر کی صفائی کر دوں. بی بی کہتی ہاں اجازت ہے. جناب سیدہ اس چکی کو چلانے کی اجازت دیں جس کا آٹا جناب امیر نے کھانا ہو, حسن حسین نے کھانا ہو. اب سوچئے کیا مقام ہوگا جناب سلمان. تو ایزان کہ کل جناب کسی اور موقع پہ جناب سلمان کا پیش کروں تو جناب سلمان وقت نہیں ہے میرے پاس کہ تفصیل میں جا سکوں کا. 10 کے 10 درجے سلمان نے پار کر لی. 10 میں سے 9 درجے ابو ذر کے پاس اور 8 درجات مقداد کے پاس اور 7 عمار کے پاس. اب یہاں روک کے جملہ کہوں گا اور سارے مجمع کو جو توجہ چاہیے. صفین کا میدان ہے. جناب عمار یاسر 90 برس سے زیادہ ہو چکے. تو جناب امیر انہیں جانے نہیں دیتے کہ بوڑھے ہیں. تو ایک مرتبہ جناب عمار نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے. مجھے سرور کائنات نے کہا سخت کا فیت الباغی آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا. تو یہی باغی ہیں جو صفین میں آئے تھے شام والے. پہنچ تو گئے ہوں گے. بے المؤمن تکفیل مومن کو اشارہ کافی ہوتا ہے. تو میں تو نام لینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ آپ کے حالات کی وجہ سے میں نہیں لا رہا. جانے کہ رامی جناب سلمان جناب عمار نے کہا مجھے اجازت دیجئے مولا شہادت کے لیے جانا چاہتا ہوں. کہا اجازت ہے. تو جناب عمار کو جب کہا نا جناب امیر نے کہ آپ اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے تو کچھ سوچنے لگے. جب سوچ رہے تھے تو جناب امیر نے فوراً کہا پلٹ کے جناب عمار سے کہا عمار رسول خدا نے شہادت حساب کر کے کہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں پہنچ سکے. چند افراد کا پہنچنا کافی نہیں. اب لوگوں نے جناب عمار سے سوال کیا. عمار کے جناب امیر نے کیا کہا. کہ میرے صرف دل میں خیال آیا تھا. کہا کچھ نہیں تھا کہ رسول خدا نے کہا تھا 10 میں سے 7 درجات عمار کے پاس ہے. تو میں ذہن میں سوچ رہا تھا اب مجھے شہادت ملنے والی ہے. شہادت کے بعد اگر میں سلمان کے درجے پہ نہ پہنچ سکا تو ابو ذر کے مقدار کے درجے پہ تو پہنچ ہی جاؤں گا. تو امام نے پلٹ کے کہا عمار رسول خدا نے شہادت حساب کر کے کہا تھا. جو ذہنوں کو پڑھ لے اسے علی کہتے ہیں. جو ذہنوں کو پڑھ لے وہ امام وقت ہوتا ہے. ایک مرتبہ جناب عمار سے کہا جناب امیر درجات ہیں ان کے. اب سوچئے جناب ابو ذر غفاری کون. اور کبھی ان درجات میں جناب امیر کو نہ لائیے گا. نہیں کہہ سکا بندہ. نہیں پہنچا سکا. ان درجات میں جناب امیر کو نہ لائیے گا. یہ ہے 10 9 8 7 والے. علی ہے کل امام. جناب امیر سے کسی کا مقابلہ نہیں ہے. تو جناب ابو ذر 9 درجات جنہوں نے پار کر لیے ہوں وہ حضرت ابو ذر غفاری سچائی کی وجہ سے. اور جناب امام صادق علیہ السلام کی ظاہر حدیث ہے کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر فی آلاء اللہ. حضرت ابو ذر کی زیادہ تر عبادت اللہ کی نشانیوں میں سوچنا. یہ فکر بہت بڑی نعمت ہے. سوچنا بہت بڑی نعمت ہے. حضرت ہور سوچنے کی وجہ سے حسینی بنے. چلتے رہیں گے میرے ساتھ. تھک تو نہیں گئے ہیں. کہوں تو میں رہا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری کون ہے جن کے پاس 9 درجات
سچائی کی وجہ سے مدینے میں ہیں اور جناب سرور کائنات کے پاس بیٹھے ہیں اور بہت زیادہ خدمت گزار ہیں. سرور کائنات نے کہا کہ اے ابو ذر میرے بعد حالات بدل جائیں گے, کیا کچھ ہوگا, بہرحال تفصیلات ہیں, میں اس میں لے جا رہا. اب کیا ہوا, سرور کائنات کے بعد حکومتیں بدل گئی. جناب ابو ذر کی ایک عادت تھی, جہاں دیکھتے مجمع ہے فوراً کھڑے ہو جاتے, کہتے ایھا الناس, اے لوگو, انا ابو ذر صاحب رسول اللہ, سبحان اللہ. میں صحابی رسول ابو ذر غفاری, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کانوں سے سنا ہے, غدیر کا میدان تھا, پالانوں کا منبر تھا, پیغمبر کے ہاتھ تھے, علی کا وجود تھا, اور پیغمبر فرما رہے تھے من کنت مولا فہذا علی. توجہ فرما رہے ہیں نہیں. تو اب ایک مرتبہ جب جناب ابو ذر نے کہا نا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا. دیکھیں آج کل جیسے میڈیا ہے نا, نہ الیکٹرانک میڈیا تھا, نہ ٹی وی تھا, نہ اخبار تھے, اس زمانے کا میڈیا کچھ اور تھا. انسان زبان سے سنتے تھے, کانوں سے سنتے تھے, زبان سے بولتے تھے, تو یہ سارے حالات کچھ اور تھے. جناب ابو ذر جہاں جہاں جا رہے تھے کہا میں میڈیا کا کام کروں گا, اور کس چیز کا میڈیا تھے, علی کی ولایت کا میڈیا تھا. اب جہاں جاتے مجمع دیکھتے فوراً کہتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کانوں سے سنا. اچھا بڑی عجیب تعجب کی بات تھی, بہت سے لوگ سننے پہ آتے ہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کان میں کہی ہوئی بات سن لیتے ہیں. پہنچ گئے, بہت سے لوگ نہیں پہنچے. وہ کہتے ہیں رسول خدا نے کان میں کہا چچا سے, چچا سے کان میں کہا کلمہ پڑھ لیجئے. بھئی کان میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ بس وہی سنیں, لیکن آپ کو سنانا ہوتا تو اونچی آواز سے کہہ دیتے. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ, سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں, اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا, چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا. جانے کے نامی آپ ماشاءاللہ سے مسجد میں بالکل جگہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرف ہوں. چلے اب میں وقت نہیں ہے, میں مکمل کر رہا ہوں, 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا, میرے ساتھ ترجمہ رکھیے گا سارے مجمع کی. اب یہ آپ کی تمام محبتوں عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. جناب ابو ذر غفاری جہاں مجمع دیکھتے فوراً تعارف کرواتے. آپ کے خیال میں حکومتوں سے برداشت ہو رہا تھا؟ کبھی بھی نہیں ہونا تھا. تو حکومتوں نے کہا پابندی لگاؤ. اب سمجھ میں آیا کہ حدیث بیان کرنے پہ پابندی کیوں لگی, کیونکہ جب حدیثیں بیان ہوتی تھی تو اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے تھے. انہوں نے حکومت نے پابندی لگا دی کہ کوئی حدیث بیان کر نہیں سکتا, جو حدیث بیان کرے گا اسے کوڑے مارے جائیں گے. اب بہت سے لوگ کوڑوں کے ڈر سے رک گئے. جناب ابو ذر ان میں سے تھے جو کوڑوں سے نہیں ڈرتے تھے. کوڑے لگتے ہیں تو لگتے رہیں, میں تو حدیث بیان کروں گا. اب جب حدیث بیان ہوتی تھی تو جناب ابو ذر ساری کی ساری جناب امیر کی شان میں جو حدیث آئی تھی, اب حکومت نے بہت برداشت کیا, کہا ابو ذر چپ ہو جاؤ. کہا نہیں, جب اللہ نے کہہ دیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, وہ کچھ تمہیں اللہ کا رسول دے دے اسے قبول کرنا. میں حدیث بیان کرنا. کیا ہوا, 2 دور گزر گئے, تیسرا دور آ گیا. بات پہنچ گئی. تیسرا دور آیا تو انہوں نے کہا بھئی ابو ذر حدیث بیان نہیں کرو گے. کہا کیوں؟ کہا میں حکمران ہوں, میں نے پابندی لگا دی, خلیفہ وقت نے پابندی لگائی, تم پابند. کہا نہیں, میں پابندی نہیں کروں گا. وہ حکم جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے برخلاف اس پہ عمل نہیں کروں گا. حکومت نے کہا نہیں, تمہیں پابندی کرنی پڑے گی. حضرت ابو ذر پابندی نہیں کرتے تھے. جہاں جاتے مجمع دیکھتے فوراً کہتے کہ پیغمبر نے فلاں جنگ پہ کہا تھا کہ علی منی بے منزلت ہارون من موسیٰ, حدیث بیان کرتے رہتے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. کہاں بھیجا جائے کہ شام بھیج, وقت ہے کچھ, شام بھیج دیا گیا. شام پہنچے جناب ابو ذر, تو جناب ابو ذر سے کہا گیا بھی شام والا جو ہے وہ بہت پیسے والا. جب پہنچے شام تو پہلا دن جناب ابو ذر کا, اونٹ پہ سوار کیا گیا, اونٹ پہ ان کی ٹانگیں باندھ کے ان کو اس بڑھاپے میں
شام بھیجا گیا. جیسے پہنچے پہلا دن ہے, دیکھا شام میں لوگ زمین پہ سڑکوں پہ بیٹھے. کبھی مجھے تو بتایا تھا شام میں بہت پیسہ ہے, کہا حاکم کے پاس ہے, لوگوں کے پاس نہیں ہے. بھائی میں پاکستان کے حالات میں سنا رہا, شام کے حالات سنا رہا. بابا جی کو غریب کیفیت. اب وہ شام میں پہنچے تو حضرت ابو ذر سچائی کی عادت تھی. اتنے میں دیکھا کہ کوئی بہت برق لباس پہنا ہوا گھوڑے پہ سوار ہے, وہ بہت ہی بدنما سا آدمی ہے. کسی طرح کھل کے تو نہیں پڑھ سکتا, تو بدنما سا آدمی ہے. دیکھیے بنی ہاشم کی 3 چیزیں بہت مشہور تھیں, خاندان اہل بیت کی تو بہت زیادہ. تمام بنی ہاشم کی 3 صفات مشہور تھیں. پہلی, خوبصورت بہت تھے. دوسرے, سخی بہت تھے. اور تیسرے, شجاع بہت تھے, بہادر تھے. اور بنو امیہ کی تینوں برعکس, بہت ہی بدصورت تھے, بہت ہی بخیل اور بہت ہی بزدل. اور جیسے جناب ابو ذر پہنچے گا, بہت ہی بدنما آدمی ہے, لیکن لباس اس کا بہت قیمتی, اور گھوڑا اس کی زین بہت قیمتی. یہ کون ہے؟ کہ یہ گورنر ہے شام. جناب ابو ذر آگے بڑھے اور لگام میں فرس میں ہاتھ ڈالا, گھوڑے کے اس کی لگام میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ بھئی لوگ شام کے فاقوں سے ہیں اور تم اتنا قیمتی لباس پہنے ہوئے ہو, یہ سنت رسول نہیں ہے. یہ سنت رسول نہیں. تو اس نے پلٹ کے کہا کہ تم اعتراض کرنے والے کون؟ کہا انا ابو ذر. میں ابو ذر ہوں, صحابی رسول خدا. کون کہتا ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ میں صحابی رسول ابو ذر غفاری. اب وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ سچائی اس کا شیوا. تو کہا کہ بھئی آپ آئیے, میرے مہمان میرے محل میں آ جائیں, میرے مہمان رکیے. انہوں نے کہا نہیں, سارے شام والوں کو دعوت دے, میں بھی آ رہا ہوں, تنہائی میں نہیں آؤں. کہا کہ اچھا آپ کہاں رکے ہوئے ہیں؟ کہا ابھی تو کوئی میرا ٹھکانہ نہیں. اپنے نوکر سے کہا, خادم سے, غلام سے, کیسے ساتھ ساتھ چلتے رہو, دیکھو کہاں رہتا ہے. جا کے دیکھا کہیں بہت ایک کٹیا سی چھوٹی سی جگہ پہ رہ رہے ہیں. اپنے اس غلام سے کہا, شام والے نے کہا کہ بھئی یہ 5000 یا زیادہ دینار اس زمانے کے سونے کے سکے کا, یہ ابو ذر کو دے دو, ہماری طرف سے ہدیہ. وہ آیا, انہوں نے کہا جی آپ کے لیے گورنر صاحب کا ہدیہ. انہوں نے کہا سارے شام والوں کو پیسے مل گئے؟ مجھے نہیں معلوم لوگ سننا چاہ رہے ہیں نہیں سننا. حضرت ابو ذر نے کہا سارے شام والوں کو پیسے مل گئے؟ کہا نہیں, یہ آپ کے لیے خصوصی ہدیہ. کہا میں خصوصی ہدیہ نہیں لیتا. اس سے کہو کہ سب کو پیسے دے, میں بھی رکھ لوں گا. اچھا, اس نے اس غلام سے کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر تم نے پیسے دے دیے ابو ذر کو تو تمہیں آزادی مل جائے. ہر غلام آزاد ہونا چاہتا تھا. تو کبھی مجھے رہائی مل جائے گی, آزادی مل. کبھی یہ پیسے رکھ لیجیے. کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. کبھی آپ بہت غریب ہیں, پیسے رکھ لیجیے. کہا خبردار, مجھے غریب نہ کہنا, میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. توکل. کہا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں, ایک روٹی آج رات کھا کے سو جاؤں گا, صبح کا زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. اب غلام بہت تیز تھا, اس نے کہا نہیں اس طرح سے تو باتیں نہیں چلتی ہیں, آپ یہ تقریریں کب تک کرتے رہیں گے؟ دیکھیں آپ کے پوری ابا کے اندر پیوند لگے ہوئے, جگہ جگہ سے سی رکھیے, یہ آپ کے پیوند لگے ہیں, پیسہ رکھ لیجئے, نئے کپڑے لے لیجئے گا. کہا خبردار, مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا. کہا دیکھیں آپ غریب آدمی پیسے رکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا خبردار, اب مجھے غریب نہ کہنا. غریب میں نہیں ہوں, تیرا وہ حاکم غریب ہے. غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو. غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو. میں غریب نہیں ہوں, تیرا حاکم غریب. کہا اسے پیسے دے دو. کہا پھر اچھا, غلام نے کہا بھئی میری صرف آزادی کی خاطر یہ پیسے رکھ لیجیے, میں آزاد کر دیا جاؤں گا. تو حضرت ابو ذر نے کہا اچھا تجھے آزاد کرانے کی خاطر میں اس کا غلام بن جاؤں؟ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. میں غلام نہیں بن سکتا. غلام اٹھا, نا امید ہو کے پیسے واپس لے کے آیا اور گورنر سے کہا کہ وہ تو بکنے والے نہیں ہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں. ہمارے ہاں برطانیہ میں کہتے ہیں فور سیل. کہیں بورڈ لگا ہوتا ہے نا, تو انہوں نے کہا بھی ابو ذر کے ماتھے پہ فور سیل کا بورڈ نہیں لگا. یہ ولایت علی کا سودا نہیں کرے گا. کہنے کسی اور کو بھیجوں گا, نہیں اگر میں نہیں خرید سکا تو کوئی نہیں خرید سکتا, ابو ذر نہیں بکے گا. تو پھر اس نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دو, ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اکیلا ہے مبتلا اس مرض میں.
یہ پورے شام میں پھیلا دے گا یہی بات، ہر آدمی پھر علی علی کرنے لگے گا، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ اب سمجھ میں آیا جناب سید الشہداء نے ہر بیٹے کا نام علی کیوں رکھا تھا؟ اسی حاکم کا دربار تھا جب بیٹا یزید پوچھ رہا تھا یہ کون ہے؟ کہا علی۔ کہا وہ سب سے خوبصورت کس کا سر ہے؟ کہا علی۔ کہا وہ بچے کا سر کس کا ہے؟ کہا علی۔ تو ایک مرتبہ یزید نے پوچھا جناب امام سجاد سے آپ کے بابا کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا، ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ کہ میرے بابا کہتے تھے اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ تیرے باپ کو سچی علی کے نام سے آج اسی کا دربار اور علی علی ہو رہا۔ بھائی خدا کی قسم وقت نہیں ہے، میں بہت تفصیل سے پڑھتا ہوں، میں نے جتنا مختصر میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔ جناب اس کو دوبارہ اونٹ پہ سوار کیا، پاؤں کو باندھ کے دوبارہ مدینے بھیج دیا۔ جب واپس مدینے اترے نا تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اتنے پاؤں ان کے زخمی تھے، ٹانگیں ان کی زخمی ہو چکی تھی۔ لیکن کیا کیا، جیسے پہنچے تو دیکھا کہ غلط فیصلہ ہو رہا، فوراً کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ قاضی نے کہا جانتا نہیں، مجھے خلیفہ نے قاضی بنایا۔ کہا میں تجھے نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں میں صحابی رسول ہوں۔ فیصلہ غلط ہے۔ قاضی نے کہا فوراً گرفتار کر لو، یہ اعتراض کر رہا ہے، یہ اعتراض مجھ پہ نہیں خلیفہ پہ۔ جناب ابو ذر کو گرفتار کیا گیا، فوراً خلیفہ کے پاس لے کے جیسے ہی آئے تو خلیفہ نے کہا ابو ذر تم واپس آ گئے، ہم نے تو تمہیں ملک بدر کر دیا تھا، شام بھیج دیا تھا۔ کہا آیا نہیں ہوں، بھیج دیا گیا۔ شام بھیج دیا گیا تو بھیج دیا گیا، اس نے واپس بھیج دیا۔ کہا پھر مطلب ہے تم نے وہاں پہ بھی جا کے یہی سب کچھ کیا ہوگا، حکومتوں کے خلاف بولتے رہتے تم؟ کہا کہ نہیں میں صرف سچ بولتا ہوں۔ کہا اب کیا مصیبت ہے؟ قاضی سے پوچھا، کہا بھئی یہ اعتراض کر رہا ہے کہ میرا فیصلہ غلط ہے جبکہ مجھے آپ نے قاضی بنایا۔ کہا ابو ذر کیا مسئلہ؟ کہا مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو رسول خدا نے کہا تھا ابو ذر جب میرے منبر پہ بنو امیہ آ جائے تو میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا۔ خلیفہ بھی بنو امیہ سے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو ایک مرتبہ خلیفہ نے کہا کہ تم نے جھوٹ نسبت دی ہے رسول خدا کی طرف، میں تمہیں کوڑے ماروں گا، گواہ لے کے آؤ حدیث کے لیے نہیں تو تمہیں کوڑے لگیں گے۔ جناب ابو ذر نے کہا جھوٹ بولنے کی نہ مجھے عادت ہے نہ شوق ہے، جو کہہ رہا ہوں رسول خدا نے فرمایا کہ جب بنو امیہ میرے منبر پہ آ جائے میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا، ان سے دین نہ لینا، کسی اور سے دین تلاش کرنا۔ یعنی جناب امیر کی طرف اشارہ کیا کہ ابو ذر گواہ لے کے آؤ اس حدیث رسول کا۔ جناب ابو ذر نے مسجد میں اعلان کیا، کہا آپ سب موجود تھے جب پیغمبر نے مجھ سے کہا، تنہائی میں نہیں کہا تھا، مخاطب میں تھا، مجمع موجود تھا، گواہی کیوں نہیں دیتے؟ کوئی نہیں بولا۔ کہ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے، نہیں تو تم کہہ دیتے میں جھوٹا ہوں۔ کہا کہ خلیفہ نے کہا ابو ذر ابھی گواہ لے کے آؤ۔ کہا ٹھیک ہے مجھے مہلت تو میں گواہ لے کے آتا ہوں۔ کہا جاؤ مہلت ہے۔ جناب ابو ذر اسی در پہ آئے جس در پہ ہر مشکل کی مشکل کشائی کی جاتی تھی۔ دروازے پہ دستک دی، جناب امیر نے دروازہ کھولا، فوراً جناب ابو ذر کو سینے سے لگایا اور پیار کرنے کے بعد کہا ابو ذر کیا کام ہے؟ کہا مولا مجھے گواہ کی ضرورت ہے۔ مولا نے کہا ابو ذر تمہیں ضرورت ہو علی نہ آئے؟ کہا ابو ذر آؤ میں ساتھ چلتا ہوں۔ فوراً آئے جناب امیر اور آنے کے بعد مسجد نبوی میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں ابو ذر جو کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ خلیفہ نے کہا یا علی آپ نے بغیر سنے فیصلہ کیا، توجہ، کہا یا علی آپ نے بغیر سنے فیصلہ کیا، دونوں باتوں کی یعنی طرفین کی بات سن کے فیصلہ ہوتا، آپ نے میری سنی ہی نہیں اور ابو ذر کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ مولا نے کہا سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں ہے، سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں ہے۔ کبھی فیصلہ کیسے کیا کہ وہ سچا میں جھوٹا ہوں؟ کہ میں نے پیغمبر کی سنی ہے، حدیث میں پیغمبر نے کہا تھا نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا جتنا ابو ذر۔ سچے نبی نے سچی حدیث کہی تھی، میں گواہی دیتا ابو ذر سچا۔ یہ باہر تک لوگ کھڑے ہیں۔ دو چار منٹ 5 منٹ ہے بس، باہر تک لوگ کھڑے جہاں تک آواز آ رہی ہے، 5 منٹ
انشاءاللہ تعالیٰ. سیدان گرامی بس بھی میں پیش کر رہا ہوں, چند جملے مسائل کی بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. اور جناب ابو ذر کو جب ایک مرتبہ کہا نا کہ جناب امیر نے کہا کہ میں نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے, خلیفہ نے کہا ابو ذر آج تو تم گواہ لے آئے, جا سکتے ہو, لیکن یاد رکھنا تم نے حکومت سے مخالفت مول لی. کیا کیا گیا؟ کرفیو لگایا گیا, اعلان کر دیا ابو ذر کو مدینے سے بدر کر دیا جائے, ملک بدر کر دیا جائے. کہاں بھیجا جائے؟ ربضہ, جہاں کے رہنے والے تھے. ربضہ واپس بھیج دیا جائے. ربضہ میں پانی کی قلت تھی. یہاں تک اسلام میں سب سے پہلا کرفیو جناب ابو ذر کے خلاف لگا, پہلا کرفیو لگا. خلیفہ نے کرفیو لگا. کرفیو کا لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن یہ کرفیو ہے, کوئی گھر سے باہر نہیں آ سکتا. اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ابو ذر کے جانور تک اٹھا کے سڑک پہ پھینک دو, پرندوں کو بھی سڑک پہ پھینک دو, سب کچھ لے جائے, واپس مدینے نہ آئے. جناب ابو ذر جب ایک مرتبہ پابندی لگی, کوئی ملنے نہیں آ رہا تھا, جناب امیر نے کہا میں ملنے جاؤں. جب مولا چلے نا تو جناب امام حسن حسین نے کہا بابا ہم بھی چلیں گے. امام حسن حسین ساتھ چلے. جانتے ساتھ میں اور کو کون آئے؟ حضرت عقیل جناب امیر کے بڑے بھائی, اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار مولا کے داماد. یہ 5 ہستیاں ملنے آئے. جیسے ہی جناب امیر کو دیکھا نا, جناب ابو ذر آگے بڑھے, قدموں میں گرے, پاؤں چومنے لگے, ہاتھ چومنے لگے, رونے لگے. مولا نے ایک خطبہ دیا, پھر نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس. مولا نے خطبہ دیا کہ ابو ذر تم نے حق کی خاطر قیام کیا, تم نے میرا ساتھ نہیں دیا, حق کا ساتھ دیا. جو کچھ میری خاطر کیا ہے تمہیں ثواب ملے گا. ابو ذر اب زیادہ پریشان نہ ہونا, ان قریب تم رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. تو جناب ابو ذر رونے لگے, کہا یا علی مجھے مدینہ چھوڑنے کا اتنا دکھ نہیں جتنا آپ کی جدائی کا دکھ ہے. مولا آپ کی جدائی کا بہت دکھ ہے. مولا نے کہا ان قریب تم رسول خدا کے پاس چلے جاؤ. ان کی زوجہ بوڑھی تھی, بیٹا بیٹی تھے, بیٹی 10-12 برس کی بچی تھی اور بیٹا جوان تھا. جیسے ربضہ پہنچے تو بیٹے نے کہا بابا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ کام کرے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بیٹا محنت کرنے لگا, ایک ایک کر کے سارے جانور مر گئے کیونکہ پانی کی قلت تھی, پانی نہیں تھا. جب جانور مر گئے تو جناب ابو ذر کا بیٹا بیمار ہو گیا. کہا بابا مجھ سے کام نہیں ہو رہا. ایک دن جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. کسی جوان بیٹے کی موت کو برداشت کرنے کے لیے کسی حسین کا کلیجہ چاہیے. جناب ابو ذر نے بیٹے کو دفنایا. وہاں پہ ایک جملہ کہا کہ ذر جانے کے دن ہمارے تھے, چلے تم گئے. امام معصوم سے علماء نے ایک جملہ نقل کیا کہ اللہ نے جناب ابو ذر کے بیٹے کو معاف کر دیا, کوئی حساب کتاب نہیں کیا, کوئی سوال جواب نہیں کیا, صرف ایک جملے پہ بات کی. جانتے باپ نے کیا کہا؟ باپ نے جناب ابو ذر نے جملہ کہا کہ پروردگارا اس نے کچھ تیرے بھی حقوق ادا کرنے تھے, کچھ میرے حقوق ادا کرنے تھے. اس نے میرے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی. معصوم تو نہیں تھا. پروردگارا میں خود مخلوق ہوتے ہوئے کہتا ہوں اس نے میرے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے, لیکن پروردگارا میں نے اپنے سارے حق اسے معاف کر دیے. پروردگارا اس نے تیرے حقوق ادا کرنے میں بھی کوتاہی کی ہوگی. میں مخلوق ہوں, میں نے اپنا حق معاف کر دیا, تو خالق ہے, تو بھی اپنا حق معاف کر دے. معصوم فرماتے ہیں بس ایک جملے کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں سے کہا خبردار کو حساب کتاب نہ کرنا. اس باپ نے اتنا بڑا جملہ بیٹے کے لیے کہا, میں نے بیٹے کو معاف کر دیا. بیٹے کا انتقال ہوا تو جناب ابو ذر کی زوجہ روتی رہتی تھی, کہتی تھی میں بیٹے کے بغیر جی نہیں سکتی. آپ کو پتا ہے نا بیٹوں کی شہادت برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا کرے جاتا ہے. اب وقت نہیں ہے, آئیں ذرا آنکھوں میں اگر آنسو آ جائیں تو دعائیں قبول ہیں. میرے ساتھ چلیے گا, دیکھ سکے تو دیکھیے گا. جناب ابو ذر کی زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا. جب زوجہ کو دفنایا نا جناب ابو ذر نے تو ایک مرتبہ خود بھی بیمار ہو کے گر گئے. جب بیمار تھے تو بیٹی نے کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے, بابا میرا کیا بنے گا؟ کہا بیٹی پریشان نہ ہونا, آؤ میں تمہیں مدینے پہنچا دیتا ہوں, جب میں مر جاؤں نا تو مولا سے کہنا میں ابو ذر کی یتیمہ ہوں. میں ابو ذر کی یتیمہ. کہا بابا مجھے مدینے پہنچا دیں. جناب ابو ذر نے بیٹی کی انگلی پکڑی, چلنے لگے. کچھ ہی دور چلے تھے زمین پہ گر گئے. بیٹی نے کہا بابا ہمت کیجئے. کہا بیٹی اب مجھ میں طاقت نہیں ہے, میں چل نہیں پاؤں گا. تو بیٹی نے رو کے کہا تھا بابا یہاں کوئی آدم و زاد نہیں ہے. بابا میں آپ کو کیسے غسل و کفن دے کے دفناؤں گی؟ بابا میں آپ کو غسل و کفن نہیں دے سکوں گی. تو جناب ابو ذر نے کہا بیٹی پریشان مت ہونا, مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا. ابو ذر کوفے کے بہترین مومنین تمہیں غسل و کفن دیں گے. بس بیٹی جہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا راستے میں بیٹھ جاؤ اور قافلے والوں سے کہنا قافلے والوں رک جاؤ, یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے, بے گور و کفن کسی نے دفنایا نہیں.
اتنے میں جناب بزرگ کا انتقال ہو گیا. بیٹی نے کپڑا بابا کے چہرے پہ رکھا کہیں دھوپ میں لاشا نہ پڑا رہا. بیٹی رونے لگی کہ ہائے میں یتیم ہو گئی. اتنے میں جناب بزرگ کی بیٹی اٹھی, جہاں سے قافلے گزرتے تھے نا وہاں بیٹھ کے رونے لگی. میرے طرف دیکھیے گا, چھوٹی یتیمہ بچی بیٹھی رو رہی ہے. اتنے میں قافلہ آتا دیکھا کہ قافلے والوں رک جاؤ, یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا, بے گور و کفن ہے, کسی نے غسل و کفن نہیں دیا. قافلے میں کون تھا؟ جناب مالک اشتر, جناب عبداللہ بن مسعود, بڑے بڑے جلیل القدر صحاب تھے. سارے اترے اور سب رونے لگے, ارے صحابی رسول کا جنازہ پڑا. سب کہنے لگے میں غسل دوں گا, دوسرے نے کہا نہیں میں غسل دوں گا. سب لڑنے لگے میں غسل دوں گا. کوئی کہتا میں کفن دوں گا, میرے سے کپڑا لے لو. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں جناب بزرگ کی بیٹی کو ہٹا دیجیے. ایک 4 برس کی اور بچی کربلا میں بیٹھی رو رہی ہے, وہ رو رو کے کہتی ہے صحابی رسول نہیں, نواسہ رسول کا جنازہ پڑا. او مسلمانوں, یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے, دھوپ میں لاشا پڑا ہے. میری دادی نے چکیا پیس کے پالا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. بس بے دعا کا وقت میں اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجئے گا. صرف ایک واسطہ دوں گا, پروردگارہ جب شام غریبہ میں بچی کو تماچا لگانا تو بچی نے فورت فرات کا رخ کیا, آواز دے کے کہا چچا ابا. پروردگارہ اس بچی کے کانوں سے بہتے خون کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. اپنی اپنی حاجات طلب کیجئے گا. صرف ایک بات کہوں گا, پروردگارہ جب چھوٹے چھوٹے بچے بے ہوش ہو کے گر جائیں, کبھی چھوٹا بچہ بے ہوش نہیں ہوتا, نہ جانے کتنا ظلم ہوا ہوگا کہ بچے بے ہوش ہو کے گر گئے. تو علماء کہتے ہیں ہر بیوی روتی جاتی تھی, آنسو بہاتی جاتی تھی تاکہ بچی کے چہرے پہ آنسو گرے, ہوش میں آ جائے. پروردگارہ مجھے نہیں پتا پانی کہاں سے آیا, لیکن جب پانی آیا نا تو جناب زینب نے کہا سب سے پہلے سکینہ کو پانی دے دو. بی بی نے کوزہ ہاتھ میں لیا, پوچھا پھوپھی اماں آپ نے مجھے سب سے پہلے پانی کیوں دیا؟ کہا بیٹی کیونکہ آپ سب سے چھوٹی ہیں. جناب سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا, مقتل میں اتر گئے. جب مقتل میں اتری کسی بی بی نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے, میں پہلے اسے پانی پلاؤں گی. ربنا تقبل من